آپ کہتے تھے مسلمان کہاں ہیں، ہم یہاں ہیں اور آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ بیان تھا حماس کے ترجمان عبید اللہ۔ تقریباً ایک ہی وقت میں 5,000 سے زائد راکٹ فائر کیے اسرائیل پر، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ راکٹس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے، وہ ناکارہ ہو گیا۔ کیونکہ کوئی 100-200 کی تعداد میں اگر ایک وقت میں کوئی میزائل آئے تو وہ ان کو تباہ کر سکتا ہے، ایک ہی وقت پر چھوڑے گئے اتنے راکٹس کو وہ تباہ نہیں کر سکتا۔ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کافی سالوں سے جاری ہے اور فلسطینیوں کو بہت ہی محدود علاقے میں پچھلے 20 سال سے نظر بند کر کے رکھا گیا، جیل کا سا سما تھا۔ ان کے چاروں اطراف ایک باڑ لگائی گئی تھی۔ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے موساد، وہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی، کوئی اس میں بندے انوالو نہیں تھے کہ یکدم اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا اسرائیل کے اوپر۔ ایک ہی وقت میں تینوں طرف سے حماس نے حملہ کیا یہ اسرائیل کے اوپر، زمینی، فضائی اور آبی حملہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے پاس نہ تو کوئی بحریہ ہے نہ ہی کوئی ایئر فورس ہے، تو انہوں نے یہ تمام جگہ سے حملے کیسے کر دیے؟ موٹر بائکس پر بیٹھ کر پیراشوٹس اڑائے اور ان کے ذریعے اسرائیل کے جو اہم فوجی مقامات تھے ان تک پہنچے اور ان کو ایک دم ہی حملہ کیا ہر جگہ پر کہ اسرائیلیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، اور اپنی بوٹس کے ذریعے انہوں نے سمندری حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی بوٹس کے ذریعے، اور اسی وقت زمینی طور پر اس طرح حملہ کیا گیا کہ جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو گاڑیوں کے ساتھ توڑا گیا۔ کہیں پہ بلڈوزرز یوز کیے گئے تو کہیں پر بڑی وہیکلز یوز کی گئی اور وہ جو باڑ لگی تھی اس کو توڑا گیا اور وہ زمینی راستے سے بھی اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کے تقریباً 10 سے زیادہ جنرلز فلسطینیوں کی قید میں ہیں، حماس کی قید میں ہیں۔ 100 سے زیادہ اسرائیلی فوجی مر چکے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آخری جنگ لبنان کے ساتھ لڑی تھی تو وہ 34 دن تک جاری رہی تھی اور اس میں قریباً 100 کے قریب ان کے فوجی جاں بحق ہوئے تھے، اور ایک ہی دن میں اتنے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت اسرائیل کو برسوں تک یاد رہنے والی ہے۔ اس کے بعد جب فلسطینیوں نے یہ تمام جو علاقے تھے یہ فتح کر لیے، ان کے جو فوجی چھاونیاں تھیں ان پر قابض ہو گئے، اور ایک تو چیک پوسٹ ایسی تھی جو 1948 میں فتح کی تھی اسرائیل نے، وہ بھی واپس چھین لی۔ تو اس کے بعد اسرائیلی فورسز پیچھے موو ہو گئی اور انہوں نے بدلے میں ایئر سٹرائکس کی فلسطین کے علاقوں پر، کیونکہ جو ایریاز انہوں نے قبضے میں لیے ہیں وہاں پر تو ان کے اپنے شہری بھی موجود ہیں، یہودی آبادیاں بھی وہیں پر تھی تو وہ وہیں پر موجود ہے، تو وہاں پر تو وہ ایئر سٹرائکس نہیں کر سکتے۔ ان کو پھنسا لیا ہے حماس نے ایک طرح سے، تو انہوں نے فلسطین کے ایریاز میں جا کر بمباری کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 200 کے قریب فلسطینی شہید بھی ہوئے، لیکن ان کے 2 جو فائٹنگ جیٹس تھے ان کو مار گرایا گیا راکٹ لانچرز کے استعمال کر کے۔ رات کو پھر اچانک ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اسرائیل کے اوپر، پھر سے رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے، وہ بالونز نہیں ہیں، یہ راکٹس ہیں جو کہ حماس نے چھوڑے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اب سب سے بڑا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 20 سال سے اس قدر حملہ بھرپور نہیں کر پایا وہ یکدم کس طرح سے ہو گیا، جبکہ پہلے تو مسلمان ممالک کی حمایت بھی ہوتی تھی، اور اس بار تو کوئی گنے چنے ممالک ہیں جنہوں نے اب تک ایران اور لبنان کے علاوہ میں نے تو ابھی تک کسی بھی مسلمان ملک کی اس طرح سے کوئی بیان نہیں دیکھا۔ تو یہ سارا کچھ کس طرح ممکن ہو گیا؟ تو بات اس طرح ہے کہ جو رشیا ہے اس کو بہت سارے مسئلے تھے اسرائیل کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، کیونکہ یوکرین میں تقریباً 1 سال سے اسرائیل یوکرین کو ویپنز دے رہا ہے رشیا کے خلاف جنگ میں، اور یہ بات بھی امریکہ کا ہر دشمن جانتا ہے کہ جو ویسٹ ہے اس پورے کی جو جان ہے وہ یہود کے پنجے میں ہے۔ حماس کے ان حملوں کی جن ممالک نے حمایت کی ہے ان میں لبنان اور ایران سر فہرست ہے۔
اور رشیا نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اس مسئلے کا۔ اور لبنان اور ایران ایسے ممالک ہیں جو کہ جنہیں رشیا سپورٹ کرتا ہے، تو لگ ایسا ہی رہا ہے، اب تک کی انفارمیشن ہے جو اس کے مطابق حالات ایسے ہی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بیسیکلی بڑی پاورز کی پروکسی وار کی ہی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا نے اس جنگ کو بیک ہینڈ سے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس طرح کی حکمت عملی حماس اکیلا نہیں بنا سکتا تھا، اور لبنان سے حزب اللہ کے مجاہدین بھی 5 لیئرز میں انٹر ہوئے ہیں فلسطین کے اندر ان کی مدد کے لیے۔ اور جو علاقے حماس نے فتح کیے وہاں پر اب حزب اللہ کے مجاہدین ان ایریاز میں جا چکے ہیں، اور ایک بھرپور فوجی قوت وہاں پر بنا لی گئی ہے، کافی زیادہ تعداد مجاہدین کی وہاں پر موجود ہے۔ ہمارے لوگ تو اس طرح کا سوشل میڈیا پر واویلا کر رہے ہیں کہ پاکستان بس خاموش طریقے سے ان کے پیچھے موجود ہے اور اس طرح کی باتیں، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی دم ہم نہیں کہ وہ جا کر کے کسی کی پروکسی وار لڑے، ان کے اپنے حالات اتنے برے ہیں، ان سے اپنی معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، IMF کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا جنگیں لڑنی ہیں؟ اور ہم سے تو کشمیر نہ بچایا گیا تو فلسطین میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جھوٹی باتیں کرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں۔